آواز ذرا آستہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی جو شان صحابہ پہ تقریر فرما رہے تھے، میری جماعت کے نامور خطیب اور معزز خطیب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت نفیس انداز سے شان صحابہ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں، عمر میں برکت عنایت فرمائے۔ حضرات، آج میں اگر علماء اہل حدیث کی خدمات کو بیان کروں تو وہ اتنی طویل فہرست ہے، ان کا احاطہ کرنا اور ان کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ آج میرا جس لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے وہ ہے میرا آج سبجیکٹ کہ عالم با عمل صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی سا مرحوم میرے بزرگ۔ حضرات محترم، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اہل حدیث عوام کے لیے اور اہل حدیث علماء کے لیے، کہ ہم ایک ایسے مسلک کے ترجمان ہیں اور ایک ایسے مشن کے لیے ہم اپنا ٹائم اور وقت، اپنا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں، جو مشن وحی الہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا دل کرتا تھا کہ وہی تقریر کریں۔ اگر کسی وقت انشاءاللہ لاہور میں کانفرنس ہوئی تو کم از کم 2 گھنٹے ٹائم دے کے تو پھر پورا کرنا ہے، کیونکہ میری ذاتی بھی پیاس نہیں بجھی۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں۔ تو حضرات محترم، ٹائم کی قلت اور گرمی کی شدت، یہ سب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں اہل حدیث عوام اور اہل حدیث علماء کرام، ان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ جس مشن پر لگے ہوئے ہیں اس کا تعلق وحی الہی سے ہے۔
اور وحی الہی کیا ہے؟ وہ نام ہے قرآن و سنت کا۔ وحی الہی صرف کس کو کہتے ہیں؟ صرف قرآن و سنت کو کہتے ہیں۔ اور جو لوگ، جو علماء، جو عوام، جن کے اعمال خواص میں اور عوام میں وحی الہی کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور وحی الہی قرآن و سنت کا نام ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور کوئی گال نہیں، سپیکر جدھر جمے ہیں کوئی نال تین نہ لے کے جمے، ایک کوئی ٹینشن نہیں ہوندی۔ ہاں چھڑو سپیکراں سپوکراں نو۔ تو حضرات محترم، یہ وہ مشن ہے اور یہ وہ مسلک ہے کہ جو مسلک آسمان پہ بنا ہے، جو زمین پہ نہیں بنا۔ میں اور میرے معزز علماء اور یہ عوام اس مسلک کی ترجمان ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا اتنا کرم ہے ہم پر کہ ہم کہیں ایسے مسلک کے دائی نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جو واگا بارڈر کے پار دوسری سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں، ابھی نو مولود ہیں، وہ غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوئی ہیں، مجھے یہ بتائیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ابھی نو مولود ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم اگر اسی نشو و نما میں رہے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی نہیں؟ کیا یہ خدا کا کرم نہیں ہے کہ ہمیں اس نے مسلمان پیدا کیا ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے نو مولود بچے یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے تو پھر مسلمانوں میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، ہمارے علماء کے لیے، ہماری عوام کے لیے، کہ ہم اس سچے مسلک کے ترجمان ہیں جو عرش پہ بنا ہے، فرش پہ نہیں بنا۔ حضرات، میں حضرت یزدانی صاحب کی خدمات کی طرف آ رہا ہوں 2 منٹ کے بعد۔ اہل حدیث ہے کیا؟ کیا ہمارا سٹیٹس ہے؟ کیا ہمارا مقام ہے؟ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ کبھی ہم، یہ ہماری مجلس اس لیے نہیں ہے کہ کل ہم نے کس مزار پہ جانا ہے، کسی مزار کی مینجمنٹ کے اور تیاری کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، یا ہم کسی شخصیت کی تقلید کرنے کے لیے، اس کو پیچ و تاب دے کر سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ ہم ادھر سے ادھر سے ادھر سے یہ بنا کر باتیں تو ہم یہ ثابت کریں کہ ہمارے امام نے یوں کہا ہے۔ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ ہم اس مسلک کے ترجمان ہیں جو مسلک وحی کے تحت ہے، جس کا نام قرآن و سنت ہے۔ اور سنیے اہل حدیثوں کہ تمہارے پیسے اور دولت کس مسلک پر خرچ ہوتی تھی، اور تمہارے علماء کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگ صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور زندگی کس چیز پر بسر کی ہے۔ حضرات، یہ مسلک اہل حدیث یہ کوئی مروجہ مذہبوں کی طرح نہیں ہے۔
یہ مروجہ مذہبوں اور فرقوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک تحریک کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ مروجہ مذہبوں کی طرح فرقوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو ٹائم دے تو ضائع، پیسے دے تو ضائع، اور اس کے لیے جو بھی ورک اور محنت کرے تو سب کچھ ضائع، راتیں بھی ضائع اور صبح بھی ضائع، ہر شے ضائع۔ یہ مسلک اہل حدیث مروجہ مذہبوں اور فرقوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے کہ جس کی زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہے، جس کی زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہے، اور اس کے یہ چاہنے والے علماء اور اہل حدیث عوام اس پر خود بھی عمل کرتی ہے، اور یہ ایسی تحریک ہے کہ دوسروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اہل حدیث عوام، اہل حدیث علماء کرام، ان کی یہ خصوصیت ہے اور ہم نے یہ قربانی دی ہے ملک پاکستان میں، کریا کریا بستی بستی۔ صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ، میں اس ٹیم کا سب سے چھوٹا ہوں، اس ٹیم کا۔ آج میری عمر بھی 60 برس ہو گئی ہے، 35 برس صاحبزادہ اپنے بزرگ حافظ عبدالعلیم یزدانی کے ساتھ گزاری ہیں۔ کتنے برس؟ 35 برس، الحمدللہ۔ تو حضرات، صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک میں کیا سمجھایا اور کیا سمجھا ہے؟ ان نے ضروریات زندگی کا محور خود بھی سمجھا ہے، پورے ملک کے عوام کو بھی سمجھایا ہے، اور مقصد زندگی کا محور بھی خود سمجھا ہے اور عوام کو بھی سمجھایا ہے، جہلاء کو بھی سمجھایا ہے۔ کریا کریا اور بستی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی تحصیل ایسی نہیں، کوئی ضلع ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ جہاں صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ نہ پہنچے۔ اور ان نے ضروریات زندگی کا محور خود بھی سمجھا اور عوام کو بھی سمجھایا۔ ان نے کیا سمجھا؟ ان نے اور زندگی کے ضروریات زندگی کا محور اہل حدیثوں نے اور اہل حدیث علماء نے، صاحبزادہ رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے ضروریات کا محور صرف سمجھا ہے تو فقط خدا کو سمجھا ہے، فقط اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھا ہے کہ ہماری ضروریات زندگی کا محور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے منہج اہل حدیث۔ اس کے لیے علماء نے قربانیاں دی ہیں، یہ ہمارا سٹیٹس ہے۔ اور مقصد زندگی سمجھا، پھر اس کا محور بھی سمجھا ہے اور عوام کو بھی سمجھایا ہمارے علماء نے۔ وہ کیا ہے کہ مقصد زندگی پانے کے لیے اتباع رسول کافی ہے۔ ہماری مقصد زندگی پانے کے لیے جو محور ہے وہ کیا ہے؟ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم نے نہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے شرک کیا ہے، نہ ہی ہم نے مقصد زندگی پانے کے لیے اپنے اور نبی کے درمیان کسی کو حائل کیا ہے، نہ ہی ہم نے توحید میں شرک کیا ہے، نہ ہی ہم نے رسالت میں شرک کیا ہے۔ صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم
یزدانی صاحب کی زندگی 2 حصوں میں ہے، 3 حصوں میں۔ نمبر 1 تبلیغ، نمبر 2 تنظیم، نمبر 3 انفرادی تعلقات۔ کیوں جی؟ یہ 3 چیزیں ہیں الگ الگ۔ میں اگر حافظ صاحب کی، وہ میرے بزرگ تھے، میں اگر وہ یہ بیان کرنے لگ جاؤں تو یہ بہت طویل ٹائم چاہیے۔ میں اس کو ملخص مختصر کر رہا ہوں، میں 2 4 5 منٹ میں اختتام پذیر ہو رہا ہوں۔ حضرات، جہاں تک ان کی تبلیغ کی خدمات ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان نے ساری عمر تبلیغ رضائے الہی کے لیے کی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کسی جلسے میں اور کسی ضلع میں، گاؤں میں جلسے والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا کہ مجھے یہ چاہیے تو یہ نہیں چاہیے، اور ان نے تبلیغ کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اور یہ ہم نے اس وقت جب حیات تھے ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اور اس میں تجربے میں ہم 2 شخص اتم شامل ہیں، ایک مولانا محمد نعیم بٹ، ایک حافظ یونس آزاد، یہ دونوں ان کے قریب تھے۔ اور تبلیغ میں انہیں خدمات یہ ہیں، آج تو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، آج ہمارے پاس وسائل ہیں، آج ہمارے پاس بہت سارے وسائل اور معاملات ہیں، لیکن انہوں نے بسوں پر، ٹانگوں پر اور ان سواریوں پر سفر کر کے دور دراز اضلاع میں جو زندگی کا مقصد ہے وہ بھی بتایا ہے، جو ضروریات زندگی کا معبر ہے وہ بھی بتایا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی یہ سایہ جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ آج ان کے رفقا اہل جنگ یہاں تشریف فرما ہے، مولانا بدر سلفی صاحب جو ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے بھی بیٹوں کی طرح بھائیوں کی طرح ہیں، دوسرے بھی جو ان کے ساتھی ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے شہیدوں اور غازیوں کو بھول جاتی ہیں، جو اپنے شہیدوں اور غازیوں کو بھول جاتی ہیں، ان کی تاریخ مٹ جاتی ہے۔ میں ان سب ورکروں کو، سب کارکنوں کو خراج تحسین کرتا ہوں، اے اللہ ان ورکروں کے جذبے کو قبول فرما۔ جہاں تک تعلق ان کی تنظیمی زندگی کا ہے، حضرات، حافظ عبدالعلیم صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب کو بڑے بڑے پنجابی چ تھوڑا جا میں بڑے بڑے ماواں نے سان جمے نے، جنہ مولویاں دے ریٹ لائے، پھر ریٹ لا کے خریدیا، پھر لوٹے بنائے، لیکن حافظ عبدالعلیم نو مانے نہیں کوئی بچہ جمیا جڑا خرید سکے۔ کوئی ایک مینوں مثال بخائے، پوری زندگی تنظیمی انہوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ گزاری، اور اپنا امیر، اپنا قائد علامہ پروفیسر ساجد میر کو مانا ہے۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ جماعت ہے جس کی 650 شورا ہے، اور جس کے اندر پالیسی طے ہوتی ہے، پھر اسی پالیسی کے تحت کام ہوتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ایک ایسی پالیسی نہیں کہ شورا نے فیصلہ کیا ہو پھر اسے یو ٹرن لینا پڑا ہو، کوئی ایک ایسی مثال
نہیں ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان خالصتاً قرآن و سنت کے دعوت دینے والی جماعت ہے۔ صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ تنظیمی طور پر آخری حد آخری لمحات تک ان نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ گزاری ہے۔ میں آج بھی ان کے چاہنے والوں سے، ان کے روحانی بیٹوں سے اور ان کے دوستوں سے، جھانکی احباب جماعت سے وہی توقع اور یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس طریقہ کار کو زندہ اور تبندہ رکھیں گے اور اسی جماعت کے ساتھ اپنا جینا اور مرنا رکھیں گے انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ ہے کہ جس کے علماء کو اور جس اس کے چاہنے والوں کو جماعت کی وجہ سے آج تک کوئی ذلت اور رسوائی ٹھانی نہیں پڑی۔ جو اس وقت ہمارے بھی ورکر کچھ کارکن نداں جو ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، کہ کچھ ڈالے آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، ساتھ گنے ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو ہم ان کو کہتے تھے صبر کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب عارضی ہیں، سب مٹ جائیں گی، سب کچھ مسمار ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ سوائے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی چھتری کے علاوہ چین کا سانس نہیں لے سکیں گے، سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ آج میں اپنے معزز خطباء سے جو اس وقت ورکر دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے، تو میں اس وقت بھی اپنی تقریروں میں کہتا تھا، اور حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بھی کہتے تھے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تم ان سے متاثر نہ ہو، لیکن وقت بتائے گا، اور وقت بتائے گا مستقبل میں اس پاکستان میں کہ اس ملک میں جتنی تنظیمیں جتنی جماعتیں ہیں، سب سے زیادہ عزت دار اور وقار والی کون سی جماعت ہے؟ وہ آج دنیا نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، امیر محترم نے، ناظم اعلیٰ نے، اس کی شورا نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دروازے تو کھول دیے ہیں ان کے سکون کے لیے، وہ آئیں، ہمارا دل کھلا ہے، کیونکہ ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے، دن بدن اور تنگ ہو رہی ہے، لیکن تیری مانوس آنکھوں سے ٹپکتا ہے تیرے دل کا خیال ہے، تیری مانوس آنکھوں سے ٹپکتا ہے تیرے دل کا خیال، عقل و تفکر ہوں تو مل جائیں گے ہیرے جواہرات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کی معصوم آنکھیں دیکھ کر کہ یہ ہمیں کیا کہیں گے، ان کے والسابقون الاولون ورکر کیا کہیں گے، کس چہرے سے جائیں گے۔ ہم نے اپنے ورکروں کی، علماء کی بھی تربیت کی ہے کہ دروازے کھول دیے ہیں، چلو آخر اہل حدیث تو ہیں، لیکن آئیں، لیکن کسی طریقے سے، کسی سلیقے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے والسابقون الاولون کو راؤنڈ کر وہ آگے جائیں، یہ کبھی ہو سکتا نہیں۔ تو حضرات، مرکزی جمعیت صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب کی جو تبلیغ تھی پورے ملک میں، وہ رضائے الہی کے لیے، جو جماعت کے ساتھ تنظیمی زندگی بسر کی ہے آخری دم تک، بغیر تنخواہ کے کی ہے، صاحبزادہ کی ایک رتی برابر بھی تنخواہ نہیں لگی ہوئی تھی تنظیمی طور پر۔ میں آخری ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تو تبلیغی اور تنظیمی اب ہے انفرادی، کیوں جی؟ کہ انفرادی میرے اور مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے،
ان کی آپ کو معلوم ہے کہ ٹانگ کٹ گئی ہے شوگر کی وجہ سے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضرات، انفرادی طور پر میں اور مولانا محمد نعیم بٹ صاحب طویل ترین سفر کیے صاحبزادہ کے ساتھ، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہم نے تنہائی میں ان کو اعلیٰ پایا، با کردار پایا، نفیس پایا، کبھی ان کی زبان پہ لچر گفتگو نہیں سنی تھی، کبھی لچر گفتگو، غیر معیاری گفتگو، غیر اصولی بات کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ مولانا محمد نعیم بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس وقت میں صاحبزادہ حافظ عبدالعلیم یزدانی کے ساتھ میری ملاقات نہیں تھی، میں بھی ینگ تھا، وہ بھی بالکل ینگ تھے، میں گجرانوالے میں تھا، اور میں نے یہ نفیس ویسے نہیں کہہ دیا کہ تنہائی میں نفیس تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ نکلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹالی علی مسجد میں جلسے کرواتا تھا، چانگ شہر سے ایک شخص بازار سے آتا تھا برتن خریدنے کے لیے ادھر گجرانوالہ میں، تو وہ اہل حدیث ہونے کے ناطے سے میرا بھی واقف ہو گیا، تو اس دن جلسہ تھا جب وہ یہاں برتن خریدنے کے لیے آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ یار آج ہمارے جلسہ بھی ہے، تو آپ نے یہ برتن تو خرید لیے ہیں تو رات جلسہ بھی سن لیں۔ اس نے کہا چلو میں جلسہ سن لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بٹ صاحب آپ کا تو ہمارا تعلق ہے، آپ یہاں جلسے کراتے ہیں، ہم یہاں برتن خریدنے کے لیے جنگ سے آتے ہیں، تو ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہے جنگ میں، وہ کہتے ہیں اس وقت میری ملاقات نہ تھی، یعنی کہ آپ اندازہ لائیں کہ یہ کس دور کی بات ہوگی۔ تو اس نے کہا ایک نوجوان ہے ہمارے جنگ میں شہر میں، اس کا نام ہے حافظ عبدالعلیم یزدانی، تو آپ اس کو بھی جلسے میں بلائیں۔ میں تو یہاں مہینے میں سال میں 4-5 مرتبہ آتا ہوں، تو میرے دل کی خواہش ہے، وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا خطیب ہیں اور بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور عوام اور پبلک پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی بلائیں۔ بٹ صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یار نام تو میں نے بھی سنا ہے لیکن دیکھے بھی نہیں ہے، نام سنا ہے، تو آپ یہ بتائیں بھائی آپ جنگ سے آتے ہیں، ان کے خرچہ کتنا آتا ہے وہاں سے یہاں لانے کے لیے؟ اس کے راوی نعیم بٹ صاحب ہیں، میں ویسے نہیں کہہ دیا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، ہم نے تنہائی میں بھی ان کو نفیس اور اعلیٰ پایا ہے۔ اس نے کہا بٹ صاحب آپ ان کو بلائیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، اپنی خوشی سے کوئی محبت اور پیار کرتا ہے، اگر وہ سوال کر کے یا آپ کو مجبور کرے تو میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے آئندہ سال بلایا، تقریر کی تو چل پڑے، جو مجھے جنگ کے تاجر اور کاروباری شخص نے بتایا، انہوں نے کہا میں نے اس سے بھی 100% آگے ان کو پایا ہے۔ حضرات محترم، تبلیغی اور تنظیمی زندگی ان کا سٹیٹس یہ تھا۔ انفرادی طور پر اتنی ساری باتیں ہیں میری اور بٹ صاحب کی اور صاحبزادہ صاحب کی، وہ ہسٹری ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے جب کبھی وہ ہمیں یاد آتے ہیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بٹ کے ساتھ اور یونس کے ساتھ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ کس شفقت سے، کس محبت سے وہ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ پاک ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اور اللہ ان کے رفقا، ان کے ساتھی اہل جنگ میں جو ان کے ساتھی حیات ہیں، جو زندہ ہیں، جن سے وہ پیار کرتے، وہ ان سے محبت کرتے، اللہ ان پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ ان کے بعد جو ان کے چاہنے والے ورکر، ان پہ بھی رحمت فرما۔
میں نے سنا ہے اس مسجد سے ان نے آغاز کیا تھا، ایسے ہی ہے؟ ہاں، تو یہاں بھی جمعہ پڑھاتے رہے۔ اچھا، اللہ پاک اس جنگ کو، اس شہر کو آج دعا کریں کہ اللہ پھر حافظ عبداللیم یزدانی صاحب جیسا با کردار، نفیس اور اعلیٰ وفادار خطیب عنایت فرما۔ اللہ پاک میرے ان سب بزرگوں پر رحمت فرمائے۔ میرا پھر آخری پیغام یہ ہے کہ میں ایز اے اپنے منصب آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جن خطوط پر تبلیغی طور پر، تنظیمی طور پر ان نے زندگی بسر کی ہے، آپ سے بھی اسی محبت کی امید رکھتا ہوں، بلکہ یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ صوبہ پنجاب اس شہر کی قدر کرتا رہے گا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کیوں کہ اس شہر میں ہمارے بزرگوں کی، مولانا عبدالحنیف صاحب کی اور صاحبزادہ کی قبر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے رفقا کی عزت احترام ہمارے سر متھے میں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اور صوبہ پنجاب کے خادم مولانا عبدالرشید حجازی صاحب جو امیر پنجاب ہیں اور متکلم، اپنے معزز خطباء، اپنے معزز علماء، اپنے معزز ورکر، اپنے معزز کارکنوں کے ساتھ اسر یسر میں 24 گھنٹے انشاءاللہ ساتھ کھڑا ہے۔ والسلام۔